بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ہاشم کی پیشانی میں کرامات اور حضرت ہاشم کی حضرت سلمہ سے عقد تک کی عجیب و غریب داستان سنائیں گے۔ اس پوری داستان کو سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جب حضرت انوش پیدا ہوئے اور بالغ ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام نے عہد و پیمان ان کے سپرد کیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم و اسماعیل سے ہوتا ہوا جناب ہاشم کی جانب منتقل ہوا۔ حضرت ہاشم جب مسجد الحرام میں داخل ہوتے، کعبہ ان کے نور سے روشن ہو جایا کرتا اور ہمیشہ آپ کے چہرہ اقدس سے روشنی آسمان کی جانب بلند ہوتی۔ اہل مکہ ان کا یہ حال دیکھ کر تعجب کیا کرتے۔ ہر طرف سے عرب کے قبیلے مکہ میں آنے لگے۔ کہن سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بتوں کی زبان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت جاری ہو گئی۔ حضرت ہاشم علیہ السلام جس پتھر اور سنگریزے کی طرف سے گزرتے، اللہ کے حکم سے وہ سنگریزے بول اٹھتے، ہے ہاشم، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کی اولاد میں بہت جلد ایک فرزند ہوگا جو خدا کے نزدیک بہت بلند مرتبہ اور مخلوق کے نزدیک نہایت ہی عزت والا ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم المرسلین ہیں۔ حضرت ہاشم اگر تاریکی میں گزرتے تو آپ کے نور اقدس سے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جایا کرتی۔ جب عبد المناف کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے جناب ہاشم سے عہد و پیمان لیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سوائے ظن مسلمہ و سہل و نجیبہ کے رحم کے کہیں اور سپرد نہ کریں۔ حضرت ہاشم نے اس بات کا اقرار کیا۔ اس وقت کے بادشاہ آرزو اور تمنا کیا کرتے کہ اپنی لڑکی حضرت ہاشم کے نکاح میں دیں اور کثیر مال ان کے لیے بھیجا کرتے کہ شاید وہ ان سے رشتہ کرنے پر راضی ہو جائیں۔ حضرت ہاشم ہر روز کعبہ کے پاس جاتے اور 7 مرتبہ طواف کیا کرتے اور کعبہ کے پردہ سے لپٹ جایا کرتے۔ جو شخص بھی ان کے پاس آتا ان کی عزت کیا کرتے اور برہنہ لوگوں کو کپڑے پہناتے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے اور پریشان حال لوگوں کی حاجتیں بر لاتے، قرض داروں کے قرض ادا کیا کرتے۔ ان کا دروازہ ہر آنے والے کے لیے ہر وقت کھلا رہتا۔ اہل مکہ کی بادشاہی آپ کے لیے مسلم ہو گئی۔ کعبہ کی کنجیاں، حاجیوں کو کھانا کھلانا، چائے زمزم، کعبہ کی تولیت، حاجیوں کی مہمان نوازی اور تمام امور مکہ آپ سے متعلق ہو گئے۔ نزار کا علم، اسماعیل کی کمان، ابراہیم کا پیرہن، شیس کی نالین اور نوح کی انگشتری آپ کو میراث میں ملی۔ اس طرح حضرت ہاشم کی صحاوت کا چرچا ہر طرف پھیل گیا۔ جب آپ کی جوان مردی اور صحاوت کا حال نجاشی بادشاہ حبش اور قیصر بادشاہ روم نے سنا، آپ کی خدمت میں نامہ تہنیت لکھا اور آپ کے پاس ہدیے روانہ کیے اور استدعا کی کہ ان کی لڑکیوں سے عقد کر لیں، شاید نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانب منتقل ہو جائے۔ اس لیے کہ کاہنوں، راہبوں اور ان کے عالموں نے ان کو خبر دی تھی کہ یہ نور حضرت ہاشم علیہ السلام کی جبین مبارک میں ہے، نور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن حضرت ہاشم نے قبول نہیں فرمایا اور اپنی قوم کی ایک نجیب عورت سے عقد کر لیا جس سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس آپ کی جبین انور میں بدستور چمکتا رہا، اس لیے بہت رنجیدہ تھے۔ ایک رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ حالت بے قراری میں آپ نے دعا کی کہ ان کو جلد ایک فرزند عطا فرمائے جو نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامل ہو۔ اسی حال میں حضرت ہاشم کو نیند آ گئی۔ انہوں نے خواب میں ایک خاطف کی آواز سنی کہ سلمہ دختر عمرو کی جو طاہر مطہرہ اور گناہوں سے پاک و مبرہ ہے، خواستگاری کرو اور مہر گراں اس کو دو، عورتوں میں اس کی مثل نہیں ہے ہاشم، اس سے جو فرزند تمہارا ہوگا وہ نور سید الانبیاء کا حامل ہوگا۔ جناب ہاشم بیدار ہوئے اور اپنے چاچا کے لڑکوں اور اپنے بھائی مطلب کو جمع کیا اور اپنا خواب ان سے بیان کیا۔ ان کے بھائی مطلب نے کہا، ہے بھائی، وہ عورت جس کا نام آپ نے بتایا وہ قبیلہ بنو نجار کی ہے اور اپنی قوم میں عفت و نجابت اور کمال و حسن و جمال میں مشہور و معروف ہے۔ اس کے قبیلہ والے بھی اہل کرم، مہمان نواز و صاحبان عفت ہیں، لیکن آپ ان سے نسب و شرف میں افضل ہیں۔
اور تمام بادشاہ آپ سے رشتہ کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ارادہ یہی ہے تو اجازت دیجیے تاکہ ہم چل کر آپ کے لیے اس کی خواستگاری کریں۔ ہاشم علیہ السلام نے کہا کہ حاجت جس کی ہوتی ہے اسی کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر آپ نے سامان سفر تیار کیا اور اپنے بھائی مطلب اور اپنے چاچا کے لڑکوں کو لے کر مدینہ طیبہ کی جانب متوجہ ہوئے اور قبیلہ بنو نجار کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی جبین اقدس سے لامع تھا تمام مدینہ کو منور کر دیا، اور اس کے عکس نے مدینہ کے تمام گھروں کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر تمام اہل مدینہ خود آپ کی طرف بڑھے اور پوچھا آپ کون لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے حسن و جمال میں آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ اس پر حضرت مطلب نے فرمایا کہ ہم خانہ خدا کے رہنے والے ساکنان حرم معبود ہیں، ہم فرزندان لوئی بن غالب ہیں اور یہ ہمارا بھائی ہاشم بن عبد المناف ہے۔ ہم اس کے لیے خواستگاری کے واسطے تمہارے پاس آئے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میرے اس بھائی سے رشتے کی خواہش اطراف و جانب کے تمام بادشاہوں نے کی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور خود رغبت کی ہے کہ سلمہ کو تم سے طلب کریں۔ سلمہ کے والد بزرگوار بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ انہوں نے جواب دینے میں سبقت کی اور کہا آپ لوگ صاحبان شرافت و عزت، فخر و شرف اور صاحبان جود و کرم ہیں، اور وہ عفیفہ جس کی آپ خواستگاری کرنا چاہتے ہیں میری دختر ہے، اور وہ خود اپنے نفس کی مالک و مختار ہے۔ کل وہ قبیلہ کے شرفاء کی عورتوں کے ساتھ کہیں کسی دوسرے قبیلہ کے ساتھ ملنے گئی ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں قیام فرمائیں تو آپ کی عنایت و نوازش ہوگی۔ قبیلہ اوس و حضرت کے لوگ حضرت ہاشم علیہ السلام کے نور و جمال کے مشاہدہ کے لیے آنے لگے۔ علماء یہود کی نظر جب اس نور پر پڑی تو ان کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہو گئی، کیونکہ تورات میں انہوں نے پڑھا تھا کہ یہ نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے، تو اس کو دیکھ کر معلول و گریباں ہوئے اور سب کے سینوں میں ہاشم کی طرف سے کینہ بڑھ گیا۔ اسی روز سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو گل کرنے کے ارادے کر لیے۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی ہاشم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ فاخرہ لباس پہنیں، ذرا سینوں پر باندھیں اور علم نظار بلند کریں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ہاشم کو گروہ میں لیا اور ستاروں کے درمیان چاند چلتا ہوا نظر آنے لگا۔ سلمہ کے پدر بزرگوار اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں اور یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں ہمراہ ہوئے۔ جب وہ بازار کے قریب پہنچے، وہاں شہر اور دیہات کے لوگ دور و نزدیک سے آئے ہوئے تھے۔ وہ سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر حضرت ہاشم کے نور و جمال کو دیکھنے میں محو ہو گئے۔ لوگ ہر طرف سے ان کی جانب دوڑتے ہوئے چلے آتے۔ حضرت سلمہ بھی انہی لوگوں میں موجود تھی اور حضرت ہاشم کے جمال مبارک کو دیکھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں ان کے باپ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم کو اس امر کی خوشخبری دیتا ہوں جو تمہارے لیے مسرت اور شادمانی، فخر و عزت کا باعث ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ ان کے والد نے کہا ہے سلمہ، یہ آفتاب او جو کمال، برج و کرامت اور رفت جس کو تم دیکھتی ہو تمہاری خواستگاری کے لیے آیا ہے۔ جناب سلمہ نے یہ سن کر انتہائی حیا کے سبب سر جھکا لیا۔ ان کے باپ نے ان کی خاموشی سے ان کی رضا و خوشنودی کو سمجھ لیا۔ ادھر جناب ہاشم نے سرخ ریشمی خیمہ ایک طرف نصب کرایا اور اس میں جلوہ افروز ہوئے۔ بازار والے ہر طرف سے ان کے پاس حالات دریافت کرنے کے لیے جمع ہوئے اور حقیقت معلوم ہونے کے بعد ان کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ سلمہ حسن و جمال، عفت و آداب اور حسن و اخلاق میں یکتا زمانہ تھیں۔ اسی وقت شیطان ملعون ایک مرد پیر کی صورت میں حضرت سلمہ کے پاس حاضر ہوا اور بولا میں ہاشم کے ہمراہیوں میں سے ہوں اور تمہاری نصیحت کے واسطے آیا۔ یہ شخص اگرچہ حسن و جمال میں بہت زیادہ ہے لیکن عورتوں سے بہت کم رغبت رکھتا ہے، اور جس عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کو 2 مہینے سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ بہت سی عورتوں سے نکاح کر چکا ہے اور انہیں طلاق بھی دے چکا ہے۔ اس میں بہادری اور شجاعت نام کی کوئی چیز نہیں، نہایت ہی بزدل اور ڈرانے والا آدمی ہے۔ حضرت سلمہ نے کہا اگر یہ صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو تو خیبر کے قلعوں کو میرے واسطے سونا اور چاندی سے بھر دیا جائے، تب بھی میں اس کی جانب رخ نہ کروں گی۔ حضرت ہاشم و سلمہ کے عقد کی باقی داستان انشاءاللہ اسی ویڈیو کے حصہ سوم میں جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔